بھیجے تو 7 نسلوں تک اثر ہو جائے، مگر جب تو رحمت بھیجے تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب میری لعنت کی تو حد ہے مگر میری رحمت کی کوئی حد نہیں ہے. میں رحمت بھیجتا ہوں فاطمہ پر، اس کا بیٹا کوئی حسن بنتا ہے، کوئی اس کا بیٹا حسین بنتا ہے، کوئی زین العابدین بنتا ہے، کوئی موسیٰ کاظم بنتا ہے، کوئی علی رضا بنتا ہے، کوئی جواد تقی بنتا ہے، کوئی موسیٰ کاظم بنتا ہے، کوئی حسن عسکری بنتا ہے، کوئی بغداد میں شیخ عبد القادر بن کے چمکتا ہے، تو کوئی ہندوستان میں خواجہ معین الدین اجمیری بن کے چمکتا ہے، کوئی قطب الدین بن کے دلی میں چمکا، نظام الدین بن کے دلی میں چمکا، تو کوئی علاء الدین صابر بن کے کلیئر میں چمکا، تو کوئی بہاؤالدین بن کر کے بمبئی میں چمک رہا ہے. بعد درود لائق تعظیم واجب تکریم میرے مامی کی زینت و رونق ممبر شریف پر تشریف فرما علماء اہل سنت معزز حفاظ و قراء سامعین و پردہ نشین سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ یہ پہلا سبق ہے اپنی زندگی میں. آج سے ابھی سے آپ لوگ بات نہ کریں، ادھر جو عوام بات کر رہے ہیں تھوڑی دیر سن لو بھائی. میں آپ کا خادم ہوں، نوکر ہوں، نوکری کرنے آیا ہوں، تو نوکر کے بھی کچھ مطالبات ہوتے ہیں. جب کوئی نوکر کسی گھر کی صفائی کرتا ہے تو اگر وہ مالک سے یہ کہے نا کہ اس وقت تم اس کمرے سے نکلو اور دوسرے کمرے میں جا کے بیٹھو، تو مالک ہونے کے باوجود صفائی کی وجہ سے اس کو وہاں سے، حالانکہ وہ اس لائق نہیں ہوتا اس کی بات مانی جائے، تو نوکر ہے. ایسی میں بھی کسی لائق نہیں ہوں کہ میری بات مانی جائے، مگر چونکہ کہیں نہ کہیں صفائی میں بھی کرنی آیا ہوں تو تھوڑی بات میری مان لیجیے اسی نیت سے. تو یہ زندگی میں پہلی چیز آپ آج سے اور ابھی سے ایڈ کر لیجئے جب تک زندہ رہیں. یہ ایک بات جو میں نے اپنی پوری زندگی میں بڑی سفر کیے، بڑی زندگی دیکھی، دنیا دیکھی، تو یہ ایک چیز میں نے دیکھی کہ اپنا حال کسی کو مت بتائیے، اپنی پریشانیوں کا ڈھنڈورا مت پیٹیے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ پریشانی کے بعد آسانی ہے، قرآن نے کہا پریشانی کے ساتھ آسانی ہے. جیسے میرے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی سے کسی نے سوال کیا، اے شیخ، اے ہمارے آقا، آپ کے نانا کی حدیث ہے کہ بیماری نعمت ہے، تو حضور بیماری میں تو سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، مگر یہ بیماری نعمت کس طرح ہے؟ کچھ آپ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا. غوث اعظم نے فرمایا ایک گھر میں بیمار ہوتا ہے پورا گھر اللہ اللہ شروع کر دیتا ہے، اس سے بڑی اور کون سی نعمت ہوگی؟ جب بیمار کراتا ہے بیماری میں تو اس کو تسبیح، حضور نے فرمایا وہ ایسا ہے جیسے تسبیح پڑھ رہا ہو، اللہ کا ذکر کر رہا ہو. اور جب بیمار کربٹ لیتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے میدان جہاد میں جہاد کر رہا ہو. بیماری نعمت ہے، پریشانی نعمت ہے. اب اس کو نعمت کو انسان نے اس کو سمجھا نہیں بات کو، تو اب وہ اس سے کہتا ہے اور میرے اگر بس میں چلے تو میں تو یہ خیریت پوچھنے والی چیز ہی ختم کر دوں گا. اگر میرے بس میں آئے تو میں کہوں کوئی کسی سے خیریت نہ پوچھے، وہ پوچھے جو واقعی میں سنجیدہ ہے. مولا علی فرماتے ہیں جب تک تو نے اپنی بات دوسرے کو نہیں بتائی نا تب تک تیری عزت تیری مٹھی میں ہے.
اور جب تو نے اپنی پریشانی کہہ دی تو اب تو اس سے فارغ ہو گیا. اب ذرا اندازہ کریں آپ، اس کے سامنے رویا، اس کے سامنے رویا، اندھے کے سامنے روئے ہو، خود بھی اپنے بھی نین کھوئے ہو. مجھے بتاؤ آپ، میرے شیخ غوث الاعظم فرماتے ہیں سب کو حال بتاؤ گے تو بے حال ہو جاؤ گے، حال اسے بتاؤ جو حال بدل سکتا ہے. اور وہ کون ہے؟ رب ہے. کون ہے؟ غوث الاعظم فرماتے ہیں اللہ کی شکایت کرنی ہے تو اس سے کرو جو اللہ سے زیادہ مہربان ملے. باتیں تھوڑی سی آپ کو آسان سے لگ رہی مگر بڑے خاص لوگوں کی زندگی میں بھی ایڈ ہو سکتی ہے اگر وہ چاہیں تو. یہ بات جیسے گرمی بہت ہو رہی ہے، سردی بہت ہو رہی ہے، یہ سارے ناشکری کے الفاظ ہیں. ہاں، ایک بار مدینے میں ہوا تیز چل رہی تھی، ایک صحابی نے کہا ہوا بڑی تیز چل رہی ہے. حضور نے فرمایا یوں تو نہ کہو ہوا تیز چل رہی ہے، یوں کہو کہ میرا رب چلا رہا ہے تو ہوا تیز چل رہی ہے. آنسوؤں کو بیچنے جائیے آپ، ایک ٹین کے پیپے کی قیمت لگ جائے گی 2 روپے 1 روپے. آنسو کا خریدار دنیا میں کوئی نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے مگر میں اتنا مہنگا خریدار ہوں آنسوؤں کا، ایک آنسو سے ساری زندگی کے گناہ معاف کر کے جنت عطا کر دیتا ہوں. تو آج کے بعد کبھی ناشکری انشاءاللہ. جب کوئی پوچھے کیا حال ہے تو کیا کہیں گے؟ ہر حال میں اللہ کا. رابعہ بصری نے دیکھا، اچھا رابعہ بصری ایک بانج عورت، ایک کنیز عورت، کوئی آزاد نہیں، ایک رنگ بھی کوئی خوبصورت بھی نہیں، عام سے چہرے کی صورت عورت، مگر آج 1300 سال تقریباً گزرنے والے ہیں. آج بھی میں رابعہ بصری کا نام بمبئی میں لے رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے جسے اللہ رکھے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا. تو رابعہ بصری نے دیکھا ایک آدمی کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی ہے. پوچھا کیا ہوا؟ سر میں درد ہے. تو اچھا اس نے سر کی پٹی نوچ لی. کہا شرم نہیں آتی؟ مالک نے ایک زمانے تک سر میں صحت دی، تب نہیں کہا تو نے کہ اللہ کا شکر ہے؟ آج مالک نے ذرا سا درد دے دیا ہے تو اس کی شکایت پہ چوراہے پہ کرتا پھر رہا ہے. تو اپنی بات کو اپنے سامنے رکھو، اور جب بھی کوئی بات آئے تو یہ کہو ہر حال میں اللہ کا. اور یہ کسی تعویذ کرنے والے کا وعدہ نہیں، یہ کسی فال کھولنے والے کا وعدہ نہیں، کسی جھوٹے کا وعدہ نہیں ہے. یاد رکھیں شکر سے کیا ہوتا ہے، جب آپ شکر کریں گے نا تو اللہ کا وعدہ ہے، وہ کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو میں نعمتیں بڑھا دوں. اپنی زندگی کو بڑھانا چاہتے ہو تو آج سے، میرے غوث الاعظم نے فرمایا آج سے شروع کر لو، بس تم شکر ادا کرو. اور اس کے لیے بہت سی چیزیں ہیں، میں اگر بتانے پہ آؤں گا تو میرا شکر پر پورا ایک گفتگو ہے. آپ انٹرنیٹ پہ جا کے میری شکر اور صبر کے اوپر تقریر سن لیجئے. میرے آج کا ٹاپک کچھ اور ہے. قاری صاحب نے بڑی محبت انہوں نے کی، اس سے پہلے ماشاءاللہ بڑا اچھی تقریر ہوئی مجھ سے پہلے. اپنے جناب اختر پرواز حبیبی صاحب، وہ نعیمی صاحب کو سنا، یہ ہمارے مراد آباد کے پڑھے ہوئے ہیں اور میں نے بچپن سے جانتا ہوں، بڑے اچھے انسان ہیں. اچھا یہ شاعر بھی ہیں، نمازی بھی ہیں. غور کریں کتنی بڑی بات، ان کے اندر 2 کوالٹیاں ہیں، ایک نعت بھی پڑھتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. آپ کو تھوڑا عام لگ رہا ہو مگر ہمارے علماء سمجھ رہے ہوں گے میں کیا بات کہنا چاہ رہا ہوں، کہ یہ نعت بھی پڑھتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں اور مدینہ شریف بھی جاتے ہیں. تو مجھ سے 1-2 شعر کے لیے کئی لوگوں نے کہہ دیا پڑھ دوں 2-3 شعر، پھر میں نے تقریری کرنی ہے. ہاں وہی پڑھ رہا ہوں. تو آپ لوگ تھوڑا، آپ کو کیا لگ رہا ہوگا آپ بمبئی میں بیٹھے ہو؟ نہیں، حضور فرماتے ہیں اب یہ جنت کی کیا رہی ہے. اچھا کچھ آپ لوگ کم بول رہے ہیں، پیچھے والے تو بول ہی نہیں رہے. آپ تو ماشاءاللہ بولنے والے ہیں. حضور کو تو گونگے دیکھیں تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں. حضور سے تو بولو. صحابہ اکرام فرماتے ہیں، محدثین نے لکھا ہے کہ حضور اگر کوئی معجزہ نہ دکھاتے، اگر کوئی معجزہ نہ دکھاتے، نہ چاند کے 2 ٹکڑے کرتے، نہ سورج کو واپس بلاتے، کچھ بھی نہ دکھاتے تو حضور کا چہرہ ہی کافی تھا لوگوں کو کلمہ پڑھنے کے لیے. حضور سے تو بولو یار. تو میں نے یہ نعت شریف ابھی 1 مہینے پہلے مدینے میں شریف میں بھی پڑھی تھی، تو اب آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. فرمائش ہوئی ہے تو پڑھتا ہوں ورنہ وقت نہیں تھا میرے پاس. تقریر بڑی لمبی موجود ہے، گفتگو مجھے میلاد النبی پہ کرنی ہے.
تو ذرا ایک مرتبہ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں ذرا لبیک یا رسول اللہ. یہ بابا بہاؤالدین کا شہر ہے، یہ ہمیشہ آبادی رہے گا انشاءاللہ. پڑھتا ہوں 2-3 شعر. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. کوئی مدینے سے آیا ہے اور کوئی اس سے پوچھ رہا ہے مدینہ کیسا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا بس میرا پورا مجمع کہے گا مدینہ ہے. بس میرا اور دنیا والی تو دنیا والی پڑھو ذرا درد دل کی ایک ساتھ پڑھو. درد دل کی جن کے درد کی دوا ہو وہی پڑھے. درد دل کی اور اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، یا کوئی دوسرا پڑھو ذرا کیا کوئی اور آخری شعر اس کی آنکھوں کا نور دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور دیکھو، جس کا دیکھا ایکو کم کر دے بھائی، ایکو کم کرے بھائی، ہے مائک والے کا ایکو کم کرے، بس آواز صاف کرے، آواز بڑھائے تھوڑی سی، آواز بڑھائے. ایکو اور چاہے کم کر دے مگر آواز بڑھائے، تھوڑا سا ہلکا سا ایکو اور کم کرے، بالکل کم نہ کرے. میں اپنی تقریر یہاں سے شروع کر رہا ہوں. میرا سوال ہے پہلا آپ سے اور اپنے آپ سے بھی. انسان کو دنیا میں انسان کیوں آیا ہے یا اس کی تخلیق کیوں ہوئی ہے، یہ سوال ہے. انسان کیوں پیدا کیا گیا، ایک سوال ہے کہ نہیں؟ آج کی اس رنگین دنیا میں جینے والے لوگوں سے ایک سوال ہے، انسان کیوں دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ اے بھائی ذرا خاموش ہو جاؤ بھائی، خدا رسول کے واسطے بھائی، یہ بند کر دو اس کو آنے جانے کو. ہاں تھوڑا سن لیں، تھوڑا سا وقت ہے، ویسے اللہ چاہے گا تو غوث پاک کرم فرمائیں گے. اور جو لڑکے جا رہے ہیں پیچھے سے ان سے گزارش ہے بیٹھ کے آرام سے تھوڑی 10 منٹ کی بات سن لیں، اس کے بعد دل لگے تو چلے جائیں، دل لگے تو ویسے رات تو کافی ہو ہی گئی ہے بمبئی کے اعتبار سے، ہماری یو پی کے اعتبار سے تو ابھی جلسہ شروع ہوا ہے. میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ انسان کیوں پیدا کیا گیا، ایک سوال ہے. آپ کے گھر کا فریج ایک مقصد کے تحت بنایا گیا. انسان نے انسان کے لیے فریج بنایا، اس کا کام ہے کہ وہ پانی ٹھنڈا کر کے دیتا ہے، کھانے کو محفوظ کرتا ہے. آپ کی واشنگ مشین وہ کپڑے دھوتی ہے،
اس کا ایک کام ہے. ایسے ہی آپ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کی کار آپ کے راستے آسان کرتی ہے، اس کا ایک کام ہے. آپ نے جتنے بھی گھر بنائے، گاڑیاں خریدی، ساروں کا ایک مقصد ہے. تو کیا انسان نے انسان کے لیے جو بنایا وہ با مقصد ہے؟ تو کیا اللہ نے جو انسان کو بنایا وہ بے مقصد بنایا؟ کیوں اللہ نے انسان کو پیدا کیا؟ آپ کو بتاؤں میں، لوگ گرمی سے گھبراتے ہیں، اگر پسینہ نہ آئے تو ایسے زبردست قسم کے امراض میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے جن کا علاج کوئی نہیں. کچھ لوگ اپنے جسم کو پسینہ آنے نہیں دیتے. اب انہیں سمجھاؤ تو وہ چونکہ آرام طلب ہے تو سمجھ نہیں پائیں گے بات کو. اب میری بات ذرا دھیان سے سن لیں آپ کہ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ تو اللہ نے انسان کو پرکھنے کے لیے پیدا کیا، آزمائش کے لیے پیدا کیا. اور انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. مگر انسان اس 20 25 50 60 سال کی زندگی میں اپنے رب کو بالکل بھول چکا ہے. اس کو خبر ہی نہیں کہ وہ دنیا میں کیوں آیا تھا. امام مالک نے فرمایا انسان 2 بار پیدا ہوتا ہے، ایک بار ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور ایک بار اس دن پیدا ہوتا ہے جب اس کو یہ پتا چل جائے میں کیوں پیدا کیا گیا. 2 بار پیدا ہوتا ہے انسان. اور جو اپنے آپ میں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہ بنتا ہے نہ بن اپنا تو بن، جو اپنا نہ بن سکا، جس نے اپنے آپ کو نہ پہچانا، زندگی یوں ہی اس نے گزار دی. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو زندگی اللہ نے آپ کو دی ہے یہ بیش قیمت زندگی ہے، اس کا کوئی بدل دنیا میں آج تک بنا نہیں. یہ جو سورج نکلتا ہے اس کا اپنا ایک پیغام ہے، یہ جو رات ہوتی ہے، یہ جو زمین آسمان کی پیدائش ہے، ان فی خلق السماوات والارض، یہ زمین آسمان کی پیدائش جو ہے، واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں زمین آسمان کی پیدائش رات کا دن میں اور دن کا رات میں تبدیل ہو جانا، یہ کیا نشانی؟ اس میں نشانی ہے مگر عقل والوں کے لیے ہے. نشانی تو ہے مگر عقل والوں کے لیے ہے. جب دن نکلتا ہے، سورج نکلتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے اے انسان تجھ کو جو کرنا ہو وہ کر لے، میں آج آیا ہوں، آج کے بعد نہیں آؤں گا. مولا کائنات مولا علی فرماتے ہیں یہ تو سانسیں لے رہا ہے نا، تیری نظر میں سانسیں ہیں مگر علی کی نظر میں موت کی طرف بڑھتا ہوا قدم ہے. موت کی طرف بڑھتے ہوئے قدم ہے. ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کی یہ آخری تقریر ہو اور آج کے بعد پھر مجھے کبھی تقریر کا موقع نہ ملے، میں کسی حادثے میں دنیا سے چلا جاؤں، مگر جب میں قبر میں جاؤں تو آج کی میری تقریر اس طرح کی ہونی چاہیے کہ جب میں قبر میں جاؤں اور جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو اور جب حضور مجھ گنہگار کو دیکھے تو سرکار بس اتنا ارشاد فرما دے اے فرشتوں اس کو زیادہ پریشان نہ کرو، یہ میری باتیں کرتا تھا تو بڑے دل سے کرتا تھا، یہ میرا ذکر کرتا تھا تو بڑے دل سے کرتا تھا. اگر یہ میری تقریر کا آخری تقریر میری ہو سکتی ہے تو یقین جانو اس محفل میں ضرور کوئی ایسا بیٹھا ہوگا جو آخری نصیحت سن رہا ہے. اگر ایسا ہو سکتا ہے ایسا تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. میرے نبی کریم امام غزالی نے احیاء العلوم کے دوسرے حصے میں ایک حدیث کوٹ کی ہے کہ نبی پاک نے ایک جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ میرے نبی پاک نے میرے رسول نے میرے آقا کریم نے ایک جگہ فراغت حاصل کی ہے اور بابوضو ہر وقت رہنا یہ نبی کی سنت ہے. اور سنو جو بابوضو رہتا ہے اسی حال میں مر جائے اللہ اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا. بابوضو رہنا اتنا اچھا، بابوضو رہنا بڑا ثواب کا کام ہے اور یہ میرے نبی کی پیاری سنت ہے. حضور نے ایک دم وضو کرنا چاہا، 12-13 قدم دور پانی تھا. حضرت عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی نے پانی لینے سے پہلے تیمم کر لیا. تیمم مٹی سے تیمم یعنی مٹی والا تیمم جو پانی نہ ہونے پہ کرتے ہیں. میں عرض کی یا رسول اللہ یہ حکمت سمجھ نہیں آئی، پانی سامنے موجود ہے اس کے باوجود آپ نے یہ تیمم فرمایا، کیا اس میں حکمت ہے؟ نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا میرے چچا میں اللہ کی بارگاہ میں بے وضو حاضر نہیں ہونا چاہتا اور مجھ کو یہ امید نہیں ہے کہ میں 12-13 قدم دور اس پانی تک پہنچ پاؤں گا کہ نہیں پہنچ پاؤں گا، لہذا میں نے پانی سے تیمم کر لیا. اس مٹی کے اس پانی تک جانے سے پہلے مٹی سے تیمم کر لیا. میرے نبی کو تو یہ بھی پتا ہے میں کب مروں گا اور آپ کریں گے، پتا تو ہم کو نہیں ہے کہ ہم کب مریں گے. اب مجھے بتاؤ اگر لاسٹ سین یہ ہونا چاہیے اگر کسی لڑکے کی آخری آنکھوں کا دیکھا حال کسی گندی تصویر پہ ہو یا کسی آنکھوں کو سے اس نے گندا دیکھا ہو اور اسی حال میں وہ بغیر توبہ کرے مر جائے، حضور فرماتے جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا.
کہ پنکھا اگر خدا رسول کے لیے بند ہو سکتا ہے تو بند کرا دیجیے. توجہ ہے نہیں میری گزارش ہے, بس تقریر میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں, آپ توجہ ہے میری بات پہ نہیں, میری بات سمجھ آ رہی, اب سکون ہو گیا, بس بیٹھے آرام سے ادھر دیکھ. میں عرض کرتا ہوں آپ سے, اگر اسی حال میں مر گیا, اچھا میں جب مدینہ شریف گیا بھی تو تھوڑی دیر گنبد خضرا نہیں دیکھا, 1-1.5 گھنٹہ. ایک صاحب بولے دیکھیے نا, میں کہا میں نہیں دیکھ رہا. کہا کیوں؟ میں کہا تھوڑی آنکھیں صاف کر لوں, بڑی گندی ہے, حضور کا گنبد دیکھنے کے لائق نہیں. اور وہ نوجوان جس نے گندگی تصویریں دیکھی اور اچانک اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ قبر میں گیا, حضور تشریف لائے, تو کیا ان آنکھوں سے دیکھ پائے گا؟ کیسے اٹھائے گا نظریں؟ مولا علی کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے کبھی اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی. کسی نے کہا اپنی شرمگاہ دیکھنا جائز ہے, اس میں کیا تکلیف ہے؟ پر میں بات تو ٹھیک ہے, مگر میں جن آنکھوں سے حضور کو دیکھتا تھا ان آنکھوں سے میری ہمت نہیں ہوئی. اچھا ایک بات بتاؤں, پہلے ہم سنتے تھے کہ حضور خواب میں آتے ہیں, پہلے آپ بھی سنتے ہوں گے آج سے 6-7 سال پہلے, مگر اب یہ کوئی نہیں کہتا کہ حضور خواب میں آتے ہیں. پہلے جب کوئی کہتا تھا لوگ مذاق اڑا کے کہتے تھے یہ جھوٹ بول رہا ہے, وہ آتے تھے سرکار. اب تو کوئی نہیں کہتا, مجھ سے تو کسی نے کہا نہیں 5-6 سال سے. کیوں؟ چونکہ اب آنکھوں کو اس لائق موبائلوں نے نہیں چھوڑا. جاؤ جا کے مسلمانوں کے چوراہے پہ دیکھو, 10-10 سال کے لڑکے گندی تصویریں دیکھ رہے, 12-12 سال کے لڑکے, تمہارے لڑکے بیٹھے ہوئے, برباد ہو رہی ہے یہ امت, اور ہم آنکھیں دیکھ کے اس کو برباد ہوتے دیکھتے چلے جا رہے ہیں. یہ معاشرے, یہ لکڑ پہ بیٹھ کے گانے دیکھنے والے بچے, یہ کبھی اچھی مستقبل کی ضمانت نہیں بن سکتے. ان سے اچھا مستقبل بیلٹ نہیں ہوگا. میرے دوست, میرے بھائی, میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا یہ زندگی ایسی رہے گی؟ جوانی ہمیشہ ایسی رہے گی؟ وقت کو وقت دو, ورنہ وقت تم کو وقت نہیں دے گا. واصف علی واصف فرماتے ہیں جو وقت کو برباد کر رہا ہے ایک دن وقت اسے برباد کر کے چھوڑے گا. ایک لڑکے نے 15-16 سال کی عمر میں سنگنگ کمپٹیشن جیتا, اور اس نے جب سنگنگ کمپٹیشن جیتا تو اس کا نمبر بنایا اور اس کو ایک بہت بڑی مرسیڈیز کار ملی جو 1 کروڑ تقریباً کی تھی. اس کے بعد اس نے دوسرا کمپٹیشن جیتا, تیسرا آواز اچھی تھی, دنیا میں گھوما, 19 سال کی عمر میں کروڑپتی بن گیا, شادی ہو گئی, ایک شہر میں ایک گھر, دوسرے شہر میں دوسرا گھر, اللہ اکبر. مگر دوسرا گھر دوسرے شہر میں مسلمان لڑکا, اس نے شادی کر لی, 21 سال کی عمر میں گانا گاتے گاتے وہ اسٹیج سے گرا, اس کا چیک اپ ہوا تو پتہ چلا دونوں گردے خراب ہے, اب ڈائلیسس پہ آ گیا, ایک گھر بکا. ڈائلیسس کیا ہوتا ہے؟ 15-20 دن میں, کبھی 8 دن میں جب گردے خراب ہو جاتے ہیں تو خون نکالا جاتا ہے مشینوں سے, اور اس مشین سے اس خون کو اس کے جسم کے لائق بنایا جاتا ہے, اس کے بعد اس کے اندر ڈالا جاتا ہے. یہ پروسیس بڑا خطرناک ہے. جس کے ڈائلیسس ہوا ہے اس سے پوچھے گا اللہ ڈائلیسس سے بچائے. یہ ایک گردے آپ نے کبھی کہا ہی نہیں, 2 رکعت نماز کبھی پڑھی؟ دھیان سے بتاؤ, کبھی کہا یا اللہ تیرا شکر ہے میں 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں کہ تو نے مجھے گردے سلامت دیے. کتنے لوگ گردے نہ ہونے کی وجہ سے, اپنے خراب ہونے کی وجہ سے اس کے ڈائلیسس ہونے لگا. ڈائلیسس ہوتے ہوتے ایک مکان بکا, بھائی نے دوسرا گردہ دے دیا, اپنا ٹرانسپلانٹ ہوا, مگر ٹھیک نہیں ہوا, دونوں گردے دونوں اس کے گھر بک گئے, اس کی گاڑیاں بک گئی. اب وہ بھیک مانگنے پہ آ گیا. اب ان لوگوں سے فون نہیں اٹھاتا تھا, کل تک نوکر چاکر تھے, اس کی گاڑی کے دروازے پہ دوسرے کھولتے تھے, مگر اب وہ اسے کوئی فون نہیں اٹھاتا. وقت کیسا وقت بدلتا ہے, اس نے بھیک مانگنا شروع کر دیا یوٹیوب پر کہ کوئی مجھے کچھ دے دو, مجھے بیماری کے لیے ضرورت ہے, ڈائلیسس کرانا ہے, اسپتال میں ڈائلیسس کرانا ہے. او میرے دوست, تو کیوں تکبر کرتا ہے اپنی دولت پر؟ وقت سے ڈرا کر وقت جب اپنا مزاج بدلتا ہے تو بڑے بڑے فرعون کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے, بڑے بڑے نمرود کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. نہ سکندر کو چھوڑے, نہ دارا کو چھوڑے, نہ ادنا کو چھوڑے, نہ آلہ کو چھوڑے. یاد رکھ, نہ اللہ, نہ کبھی وقت نے نمرود چھوڑا, نہ فرعون چھوڑا, نہ اس زمانے کا کوئی فرعون بچا تھا, نہ اس زمانے کا کوئی فرعون بچے گا. وقت سب کو بھول جتا کے مانے گا. وقت آ رہا ہے, وقت سب کا لکھا جا رہا ہے. اللہ کسی سے ایسا نہیں, اللہ کسی کو جان, اللہ کسی سے غافل نہیں, وہ سب کو جانتا ہے, وہ سمیع بصیر ہے, وہ علام الغیوب ہے, وہ سب جانتا ہے, علیم الخبیر ہے, اس کو سب خبر ہے. میرے دوست یاد رکھ, یہ تیرے دوست تیرا راستہ چھوڑ دیں گے, اس سے بات تک نہیں کریں گے. بڑا شہرت تھی, لوگ اس پر عاشق تھے, کل تک لڑکیاں اس کی دیوانی تھی, مگر آج اس کا چہرہ کالا پڑنے لگا, اور کالا ایسا چہرہ پڑا, بھیک مانگا تو لوگوں نے بھیک دینا بند کر دی. موت جب قریب
آئی تو بالکل کانپنے لگا، رونے لگا. کسی نے پوچھا کیوں روتا ہے؟ کہنے لگا دو حسرتیں رہ گئی. ایک تو حسرت یہ ہے کہ جیتے جی اپنے بچوں کو یتیم دیکھ کے جا رہا ہوں، ایسا بدنصیب انسان ہوں کہ جیتے جی اپنی بیوی کو بیوہ دیکھ کے جا رہا ہوں، کوئی میرے بچوں کی میری زندگی میں مدد نہیں کر رہا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے دو بچوں کا کیا حال ہوگا. دوسری حسرت یہ لے کے جا رہا ہوں، اللہ نے اچھی آواز دی تھی، گانا گایا، عیاشیاں کی شرابیں پی، دنیا میں گھوما، دنیا والوں کو راضی کیا، مگر آج میرا وقت آیا تو سب نے ساتھ چھوڑ دیا. سوچ رہا ہوں جتنی میں نے دنیا والوں کے لیے گانے گائے، اگر اتنی میں نے اپنے نبی کی نعتیں پڑھی ہوتی تو میرا یہ حال. میرا یہ حال، 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 ایک منٹ رک جائیے، میرا یہ حال، میرا یہ حال نہیں ہوتا. وقت کیسے حالات بدلتا ہے. میں نے روز ابھی پچھلے دنوں میں نے روز جنازے پڑھائے ہیں. روز کوئی بخار سے مر گیا، کوئی ایسے مر گیا، کوئی ویسے مر گیا. ہسپتالوں میں جا کے دیکھتا ہوں. میں جب ایمس میں گیا تھا ابھی کچھ دنوں پہلے، ایک ڈاکٹر سے میں نے پوچھا یہاں کتنے لڑکے 30 سال سے کم عمر کے ہیں جو وینٹیلیٹر پہ رکھے ہیں؟ کہنے لگے، اس نے کہا 700 یا 750 لڑکے ہیں جو RML میں اور ایمس میں دلی میں وینٹیلیٹر پہ رکھے ہیں جو 30 سال سے کم عمر کے ہیں اور جو اب ٹھیک نہیں ہو سکتے. ایسے بیمار ہیں کہ وہ اب کبھی ٹھیک بھی نہیں ہوں گے. ان کے والدین باہر پیسوں کے تھیلے لے کے کھڑے ہیں، ہمارے بچوں کا علاج کر دو. وہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جا رہے ہیں مگر کچھ نہیں ہو رہا ہے. میاں آپ ذرا غور تو کریں، 700-800 لڑکے نکلے اپنے گھر سے، موٹر سائیکل پہ کوئی اسٹنٹ کر رہا تھا، کسی نے خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی. کیسی دیکھو. ایک آدمی نے ابھی کچھ دنوں پہلے میری تاریخ لی، اس نے رونے لگا فون پہ. میں نے کہا بھائی میری تاریخ خالی نہیں، رونے لگا. کسی نے کہا صاحب یہ کینسر کا پیشنٹ ہے، یہ کہتا ہے مرنے سے پہلے ایک بار سید صاحب کی تقریر سننی ہے. میں نے ایک تقریر کینسل کر کے اس کے پاس گیا. جب میں اس کے اکیلے میں بیٹھا تھا تو میں نے اس سے، کشمیر کا تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ بتائیے آپ پر کیسی گزر رہی؟ کہ لگے اللہ کا بڑا شکر ہے. میں نے کہا کینسر ہے پھر بھی شکر ہے؟ بولے ہاں اس وجہ سے شکر ہے، کتنے لوگوں کو اچانک موت آ جاتی ہے مگر ڈاکٹروں نے مجھے 2 مہینے پہلے بتا دیا، میرے رب نے مجھے 2 مہینے پہلے اطلاع کروا دی. اب کم سے کم 2 مہینے میں اپنے گناہوں پہ رو لوں گا، اپنی برائیوں پہ رو لوں گا، اپنے رب کو راضی کر کے جاؤں گا. کم سے کم مروں گا تو مجھے سکون تو ہے کہ رو لیا ہوں، اللہ مجھ سے ناراض. اور میں کہا اور کہنے لگے افسوس یہ ہے کہ اپنے بچوں کو کچھ کام نہ کر سکا. میں کون سی دنیا سے دل لگایا تھا. اللہ اکبر. کیسے کینسر کے مریض آپ سامنے دیکھیں گے، کیسے بڑے بڑے مریض دنیا میں آپ مرتے ہوئے دیکھیں گے. کیا دوستو جب میرے گھر میں موت آئے گی تب سمجھوں گا. کتنے جنازے اٹھتے ہیں، ہائے توبہ کیسی آوازیں آتی ہیں. اللہ اکبر. میرے دوست اس سے پہلے کہ تیری زندگی کا رشتہ ختم ہو جائے، اس بمبئی شہر نے نہ جانے کتنے مشہور لوگوں کو قبروں تک پہنچا دیا. جن کے نام کی توتی بجتی تھی آج ان کے نام و نشان مٹ گئے اس بمبئی شہر سے. کبھی تو نے سوچا اللہ نے تجھ کو کیوں پیدا کیا؟ انسٹاگرام چلانے کے لیے، اس پر انگلی چلاتے چلاتے سو جانے کے لیے نہیں. اللہ نے تجھے فیس بک چلانے کے لیے پیدا کیا نہ میرے دوست. اتنی خوبصورت چیز انسان کو اللہ نے فیس بک پر بدتمیزی کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا، انسٹاگرام پر چلنے کے لیے پیدا نہیں کیا. اے مسلمان ذرا غور کر، ایمان کے ساتھ آیا ہے، غور کر اور شکر اللہ سے دعا کیا کر کہ تو ایمان پہ ہی مر جائے. اگر ایمان چھن گیا تو بول کیا ہوگا. سیدنا امام حسن بصری فرماتے ہیں میرا ایک مرید جو بہترین حافظ تھا، بہترین قاری تھا بصرہ کا، اس سے زیادہ مضبوط حافظ کوئی نہیں تھا پورے بصرہ میں. میرے پاس آ کے ایک دن بولا حضور برباد ہو چکا ہوں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے ایک لڑکی کا کل پیچھا کر رہا تھا، اس نے پلٹ کے مجھ سے کہا ایک تو مسلمان اور دوسرا حافظ قرآن اور تجھ کو شرم نہیں آتی مسلمان لڑکی کا پیچھا طے کرتا ہے؟ ارے مسلمانوں کی عادت تو یہ ہے کہ ایک عورت بے پردہ آئی، نبی نے فرمایا سلمان میری چادر اس کے سر پہ رکھ دو. سلمان فارسی عرض کرتے یا رسول اللہ مسلمان کی بیٹی نہیں ہے، اس کا سر اس لائق نہیں کہ آپ کی چادر اس کے سر پہ رکھوں. پر میں مسلمان کی نہ صحیح ہے تو کسی کی بیٹی تو اس کا سر ڈھک دے، اللہ تیرے گناہوں کو ڈھکے گا. مسلمان تو دوسروں کی بچیوں کے سر ڈھکنے کی بات کرتے تھے، آج تو اپنی بہن بیٹی کے پیچھا کرتا ہے.
آج مسلمانوں کا حال کیا ہو گیا؟ وہ لڑکی بولی تجھ کو شرم آنی چاہیے. کہتے میرے سینے میں اچانک اس کے الفاظ نشتر کی طرح چبھے اور میں کانپنے لگا. کانپتے کانپتے مجھ کو کانپتے کانپتے کہتے اچانک میں نے قرآن پڑھا تو یاد ہی نہیں آیا. حضور تب سے لے کے اب تک قرآن پورے ہی بھول گیا ہوں. اب مجھ سے دعا کر دو. ابھی تو میرا قرآن نکلا ہے, کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے, میرا ایمان نہ نکل جائے. امام حسن بصری نے لکھا ہے کہ میرے دور میں جتنے لوگوں کا برا خاتمہ ہوا اس کی سب کی وجہ یہ تھی کہ ان کی آنکھیں پاک نہیں تھی, ان کی تنہائیاں پاک نہیں تھی. اور آپ اور میں چاہے لوگوں کے سامنے کچھ بھی بن لیں, اصل میں وہی ہے جو تنہائی میں ہے. تنہائی میں نیک ہے تو پھر نیک ہے, اور تنہائی میں نیک نہیں تو پھر ہم چور ہیں, ڈھونگ کر رہے ہیں, ہم عملی منافق ہیں. میری طرف دیکھیے میرے بھائی, میرے دوست, میری طرف دیکھیے. حضرت امام حسن بصری نے دعا کی, اور جب دعا کی اللہ نے اسے قرآن واپس کر دیا. اب حسن بصری کی طرح پیر نہیں ہے, نہ ویسے مرید دنیا میں ہے. اب تو پیر اپنے مریدوں کو اپنی کاروبار کا حصہ سمجھتا ہے, اور مرید یہ سمجھتا ہے میرا پیر میرا بھلا کر رہا ہے. حالانکہ دونوں غلطی پر ہے. دونوں کا رازق میرا پروردگار ہے, کوئی کسی کو نہیں دیتا, اللہ دیتا ہے, اللہ ہی دینے والا ہے. یہ تو انہوں نے بدتمیزی کر کے یہ بات ان لوگوں میں جو ہے وہ مشہور کر دی ہے کہ پیر دیتا ہے, دینے والا تو اللہ ہے, مؤثر حقیقی بھی اللہ ہے, فاعل حقیقی بھی اللہ ہے. یہ کس نے کہہ دیا؟ یہ اپنے ذہن میں بات رکھے میرے دوست, یاد رکھنا اللہ نہ کرے کہ تجھ سے اللہ ناراض ہو جائے. یاد رکھ اللہ نے تجھ کو یہ مٹر بستی کرنے کے لیے زندگی نہ دی, نہ یوٹیوب کے لیے دی, نہ انسٹاگرام کے لیے دی, نہ فیس بک کے لیے دی, نہ تجھ کو چوراہے پہ بیٹھ کے فالتو باتیں کرنے کے لیے زندگی دی ہے. اپنی زندگی کا مقصد سمجھ, تیرا ایک ایک منٹ قیمتی ہے. اللہ نے تجھے کیوں دنیا میں زندگی دی ہے؟ اگر تیرے سمجھ میں نہیں آ رہا تو چل بریلی کے میرے تاج شریعہ کی زبان سے سن. فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے, زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. یہ زندگی نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. جب پوتے نے یہ کہا تو دادا تو اس سے کہیں آگے کہہ کے گئے ہیں. میرے اعلیٰ حضرت بولے زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے تو جہاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اللہ نے زندگی دی ہے, اور کوئی صاحب جانا چاہتے ہیں تو جلدی چلے جائیں. ویسے محفلوں سے جانا نہیں چاہیے, مگر کوئی ضرورت ہوگی تو اس وجہ سے جا رہے ہوں گے. ایک دو لوگ ہیں, مگر مجھے ایک دو لوگوں سے بھی فرق پڑ جاتا ہے. ایک صاحب کہہ رہے تو جانے دیا کریں, ایک دو لوگوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے کہا مجھے پڑتا ہے. ایک لڑکی سمندر کے برابر میں جو مچھلیاں رہ جاتی نا یہاں پہ کیلیفورنیا میں, تو ساحل سمندر پہ وہ مچھلیاں اٹھا کے پھینک رہی تھی سمندر میں. تو کسی ایک بوڑھے آدمی نے کہا اس سے کیا فرق پڑے گا, لاکھوں کروڑوں مر رہی ہیں, ایک تو تم اٹھا کے پھینکتی ہو, اس سے کیا فرق پڑے گا. اس نے پھر ایک اور اٹھائی اور سمندر میں پھینک کے کہا اسے تو فرق پڑا نا, اسے تو فرق پڑا نا, جس کی ایک کی جان بچ گئی. تو ہمارے لیے میرے لیے سب آپ ضروری ہیں, آپ سب ضروری ہیں. اب بیٹھے آرام سے. تو حضور کے لیے کیا ہے؟ زندگی ہے نبی کی. یہ زندگی دی گئی ہے نبی کی اطاعت کے لیے, اللہ کی عبادت کے لیے. اس لیے ہے یہ زندگی نبی کی اطاعت کے لیے اور اللہ کی عبادت کے لیے. اب ذرا غور کرو, دل یہودی کا بھی دل ہے, دل نصرانی کے بھی پاس ہے, دل پارسی کے بھی پاس ہے, دل بدھسٹ کے بھی پاس ہے, دل جینی کے پاس بھی ہے, دل کافر کے پاس بھی ہے, دل مسلمان کے پاس بھی ہے. مگر میرا امام کسی دل کو دل ماننے کے لیے تیار نہیں. نہ یہودی کے دل کو دل مانے, نہ نصرانی کے دل کو دل مانا, نہ بدھسٹ کے دل کو دل مانا, نہ پارسی کے دل کو دل مانا, نہ عیسائی کے دل کو اعلیٰ حضرت کے دل مانا, نہ مسلمان کے دل کو دل مانا. بلکہ فرماتے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان. یعنی جس نے حضور کو یاد کیا وہی دل ہے. اور یہ حضور کے میلاد کا محفل ہے. کس کی محفل ہے بولو؟ اور جب ہم بھول جاتے ہیں تو حضور کو یاد کر کے میلاد مناتے ہیں.
میلاد کر کے حضور کو یاد کرتے ہیں. کیا کر کے بولو؟ میلاد کر کے حضور کو. کیا میلاد کی محفل کا کوئی اور مقصد ہے؟ کیا مقصد ہے؟ حضور کو اب کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی آپ میلاد مناتے ہو، صحابہ تو نہیں مناتے. میں نے کہا ہم کمزور ہیں، بھول جاتے ہیں تو نبی کو یاد کرتے ہیں. صحابہ تو کبھی بھولے ہی نہیں، تو یاد کرنے کی بات ہے. زور سے تو بولو یار، بحث نہ کیا کرو، ایسی کچھ باتیں کر دیا کرو میری طرح. زور سے بولو. صدر اللہ فاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی، ان کے استاد کا واقعہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ ان کے استاد بیٹھے تھے، ربیع الاول کا مہینہ تھا، جلوس نکل رہا تھا. ایک آدمی آ کے بولا کہ صاحب یہ بتائیے حضور کے زمانے میں تو ربیع الاول ہوتا نہیں تھا، اب آپ نے عید میلاد النبی کیوں منا رہے ہیں؟ حضور کے زمانے میں تو نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا اگر وہ حضور کا زمانہ تھا تو یہ کیا تمہارے باپ کا زمانہ ہے؟ یہ بھی تو حضور کا ہی زمانہ ہے نا. دور سے تو بولو یار، بحث نہ کرو، بحث نہیں، محبت سے بات کرو. ایک صاحب مجھ سے فلیٹ میں کہہ رہے تھے آپ میلاد النبی مناتے ہیں. میں چھوڑیں اس بات کو، آپ میرے سوال کا جواب دیں. بولیے. میں کہا آپ کو اگر پتا چلے کہ نبی آج کے دن تشریف لائے تھے، پیدا ہوئے تھے، آپ کو کیسا لگے گا؟ بولے بہت اچھا لگے گا. میں نے کہا وہی ہمیں لگ رہا ہے. بولے تو صحیح، وہی لگ رہا ہے، وہی لگ رہا ہے. کیا یہی لگ رہا ہے کہ نبی تشریف لائے، حضور کے آنے. حضور کو یاد کرنا ہی تو ہمارا مقصد ہے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. اب میری بات پہ بڑے اب غور کریں گے، میری بات پہ دھیان دیں گے. اعلیٰ حضرت کا ایک قصیدہ نور ہے، اس کا ایک مطلع ہے. مطلع میں وہ جو پہلا مصرع ہے وہ یہ ہے کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا. اچھا آپ دیکھیں کہ حضور جب پیدا ہوئے تو مکے میں وہ صبح ہوئی تھی، مدینے میں نہیں ہوتی. مگر اعلیٰ فرمایا تو صبح طیبہ میں ہوئی، یہ نہیں فرمایا صبح مکہ میں ہوئی. ایک صاحب نے 1 سال پہلے اعتراض کیا تھا، اپنے ہی آدمی تھے، اعتراض ان کا تنقید والا نہیں تھا، پوچھنا چاہتے تھے کہ اعلیٰ نے یہ شعر کیوں کہا حالانکہ حضور مکے میں تشریف لائے. اعلیٰ فرمایا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. میں ان کا جواب نہیں دے پایا تھا، مگر اب میں کچھ دنوں پہلے پڑھ رہا تھا ربیع الاول کے بارے میں، تو میں نے ایک روایت پڑھی اور پھر میں سیدی اعلیٰ حضرت کے شعر کو سمجھا. تو اپنے اعتبار سے تشریح کر رہا ہوں، حالانکہ میں اس لائق نہیں کہ حالت کی شعر کی تشریح کروں. اعلیٰ فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی. تو صبح طیبہ میں یہ خبر تھی، یہودیوں کی کتابوں میں لکھا تھا کہ جب صبح کے وقت میں ایک سرخ رنگ کا ستارہ چمکے گا، اور اس ستارے کے چمکنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آخری نبی کے آنے کا وقت ہو گیا ہے. اب ایک آدمی نے دیکھا، وہ تو انتقال کرنے والا تھا، اس نے اپنے بیٹے سے کہہ دیا اب تم دیکھتے رہنا. اس کے بیٹے نے اس کے پوتے سے کہہ دیا، پوتے نے پوتے سے کہہ دیا. یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ وہ صبح صبح یہودی دیکھتے تھے. مدینے میں یہودی تھے، مکے میں یہودی نہیں تھے. اب مدینے کے یہودی آسمان پہ ستارہ دیکھتے تھے. جب ایک دن نظر آیا تو اس سے یہودی خوش ہو گیا، وہ نیچے اتر کے بولا کہ مدینے میں کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے؟ کہا نہیں، کوئی بچہ پیدا ہونے والا یہاں تو نہیں ہے. تو کہا پھر مکے میں سنا ہے کہ عبد المطلب کے یہاں پر، سیدہ آمنہ کے یہاں پر کوئی بچہ آنے والا ہے. تو وہ یہودی بولا وہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، وہ دیکھو ستارہ اسی بچے کا صدقہ لینے دنیا میں آیا ہے. میرا امام بولا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا، آیا ہے تارا.